ساری دنیا کے نام. کیا نابالغ بچوں کی عیدی یا کوئی اور رقم اپنے ذاتی استعمال میں لائی جا سکتی ہے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نابالغ بچوں کو ملنے والی عیدی کے استعمال پر والدین کی رہنمائی. شعبہ حج و عمرہ کے تحت فیضان مدینہ اسلام آباد میں حج تربیتی سیشن کا انعقاد. رکن شورا حاجی وقار المدینہ تاری نے مبارک سفر میں صبر اور برداشت کے ساتھ تمام مناسک ادا کرنے کا ذہن دیا. معاون نگران مجلس پاکستان شعبہ حج و عمرہ نے سفر حج کے انتظامی امور پر عازمین حج کی رہنمائی کی. تاجدار مدینہ مسجد فیصل آباد میں 12 اپریل کو شعبہ قافلہ کے ذمہ داران کے لیے سیشن کا انعقاد. رکن شورا حاجی محمد امین اتاری قافلہ نے اعتکاف 2026 کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور آئندہ اعتکاف اور دنیا کے مختلف ممالک کے قافلوں کی مضبوطی کے لیے ذمہ داران کو اہداف دیے. شعبہ تعلیم کے تحت 12 اپریل کو فیضان مدینہ کراچی میں یاد رمضان اجتماع کا انعقاد ہوا. رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے نوجوانوں کو دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا ذہن دیا. فیضان مدینہ بوستوار سیزیو اٹلی میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول کی آمد سیشن کا انعقاد. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے خود بھی وابستہ ہونے اور دیگر کو بھی نیکی کی دعوت دینے کا ذہن دیا گیا. دین کا پیغام ساری دنیا کے نام. یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام. رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام. رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی خبروں میں خوش آمدید. سب سے پہلے خبر شامل کریں گے امیر اہل سنت حضرت علامہ محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ العالیہ نے نابالغ بچوں کو ملنے والی عیدی کے استعمال پر والدین اور سرپرستوں کی رہنمائی کی. سیدی، سوال موصول ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ عید کے حوالے سے بچوں کی عیدی کافی اچھی خاصی جمع ہو گئی ہے، کیا والدین اس عیدی کو گھریلو ضروریات میں استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر ماں باپ محتاج ہیں، انہیں ضرورت مند ہیں، ایسے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ ایسی ضرورت پڑ گئی ہے، اصل تو والد ہوتا ہے اس میں، تو والد بطور قرض لے لے یا اس کی ماں کو بھی بطور قرض دے دے، اس میں سے یہ صورت بنے گی، پھر یہ ادا کرنے ہوں گے. نابالغ بچوں کے مال میں تصرف کرنا، اپنے اختیارات استعمال کرنا، یہ جائز نہیں ہے. بچوں کے مسائل بہت پیچیدہ اور باریک ہیں، اور اس میں ابتلاء عام جیسا ہی ہے. عام طور پہ اس کو کیئر نہیں کیا جاتا. بچے کی عیدی ملی، بچے کو کسی نے خرچی دی تو وہ ماں باپ نے قبضہ کر لیا، نابالغ بچہ ہے، یہ نہیں کر سکتے. جو بھی نابالغ بچے کی ملک میں جو مال ہے نا، وہ اسی کا ہے. ہاں، اس کو جمع کر کے رکھ سکتے ہیں کہ بڑا ہوگا دے دیں گے، یا اسی پر خرچ کریں بچے پر. اس ناسمجھ بچہ ہے تو اس کو عیدی ملی تو وہ رکھ لی اور اسی بچے پر خرچ کیا تو صورت یہ جائز ہے. دودھ میں، اس کی دوا میں، کوئی کھلونا لا دیا اس کو جس کی اس کو ضرورت ہے بچے کو کھیلنے کی، یا اس کے لباس، اس میں یہ پیسے نابالغ کے خرچ کر دے، کرنا چاہے تو، ورنہ جمع کر کے رکھے. بالغ ہو اور اس قابل ہو کہ سنبھال لے گا تو اب اس کے حوالے کر دے. ورنہ اب یہ خود بول دے کہ اگر چاہے تو کہ ماں تم رکھ لو، باپ تم رکھ لو، تو وہ الگ بات ہے، پھر رکھ سکیں گے. مدنی چینل کے ناظرین کو خبر دیں یہاں کینیڈا سے، جہاں رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے فیضان مدینہ میں نیکی کی دعوت کے دوران نمازوں کی پابندی سمیت دیگر نیک اعمال کرنے اور نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے دینی کام کرنے کی ترغیب دلائی. مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں. کینیڈا کے شہر سرے میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان مدینہ میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں ذمہ داران اور مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول کی شرکت
شرکت ہوئی، جبکہ سفر کینیڈا پر موجود رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے شرکا کو نماز کے ظاہری و باطنی آداب کا خیال رکھتے ہوئے 5 وقتہ نمازوں کی خود بھی پابندی کرنے اور دیگر کو بھی نماز کی دعوت دیتے ہوئے مسجد بھرو تحریک کو جاری رکھنے کا ذہن دیا۔ نیز رکن شورا نے عاشقان رسول کو دین متین کی خدمت کا ذہن دیتے ہوئے دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دلائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے اور دینی کام کرتے رہیے۔ شعبہ حج و عمرہ کے تحت فیضان مدینہ اسلام آباد میں حج تربیتی سیشن منعقد ہوا، جس میں رکن شورا حاجی وقار المدینہ اتاری اور معاون نگران مجلس پاکستان شعبہ حج و عمرہ نے دینی اور اخلاقی اعتبار سے رہنمائی کی۔ 29 مارچ کو دعوت اسلامی کے شعبہ حج و عمرہ کے تحت فیضان مدینہ G11 اسلام آباد میں حج تربیتی سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں سال 2026 کے عازمین حج اور شعبہ حج و عمرہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ حج تربیتی سیشن میں رکن شورا حاجی وقار المدینہ اتاری نے عازمین حج کی دینی و عملی اعتبار سے رہنمائی کی۔ انہوں نے حج کی اہمیت و فضیلت بیان کرتے ہوئے مناسک حج کو سنتوں کے مطابق ادا کرنے کی ترغیب دی اور دوران حج صبر، برداشت اور اخلاص کے ساتھ عبادات کرنے کا ذہن دیا۔ معاون نگران مجلس پاکستان شعبہ حج عمرہ نے سفری ہدایات اور مناسک حج کے مختلف مراحل کے حوالے سے عازمین حج کی رہنمائی کی تاکہ اس مقدس فریضے کو بہتر انداز میں ادا کیا جا سکے۔ حج تربیتی سیشن کے اختتام پر عاشقان رسول نے حاصل ہونے والی دینی و عملی رہنمائی پر خوشی کا اظہار کیا اور عزم کیا کہ وہ حج کے دوران سنتوں پر عمل کرتے ہوئے بہترین انداز میں عبادات ادا کریں گے۔ فیصل آباد پنجاب پاکستان میں قائم تاجدار مدینہ مسجد ڈی ٹائپ میں 12 اپریل کو شعبہ قافلہ کے ذمہ داران کے لیے ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں رکن شورا حاجی محمد امین اتاری قافلہ نے 2026 اعتکافی کارکردگی کا جائزہ لیا اور دنیا کے مختلف ممالک کے قافلوں کی مضبوطی کے لیے اہداف دیے۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پنجاب کے شہر فیصل آباد میں قائم جامع مسجد تاجدار مدینہ ڈی ٹائپ میں 12 اپریل کو شعبہ قافلہ کے ذمہ داران کے لیے ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں شعبہ قافلہ کے نگرانی مجلس پاکستان، صوبائی قافلہ ذمہ داران، 12 ماہ قافلہ ذمہ دار، اعتکاف نگران اور دیگر ذمہ داران نے شرکت کی۔ رکن شورا حاجی محمد امین اتاری قافلہ نے 2026 میں ہونے والے اعتکاف کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور نمایاں کارکردگی پر ذمہ داران کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے 2027 میں ہونے والے رمضان اعتکاف کی تیاری کے حوالے سے اہداف دیے۔ سیشن کے دوران دنیا کے مختلف ممالک کے قافلوں کو مزید مضبوط کرنے کے لیے مختلف تجاویز پر رہنمائی کی گئی۔ پاکستان میں الحمدللہ 10 لاکھ سے زائد اسلامی بھائیوں نے 2025 میں قافلوں میں سفر کیا اور انشاءاللہ اس سال اس سے زیادہ تعداد ہوگی، اللہ پاک نے چاہا۔ رکن شورا حاجی محمد امین اتاری نے ماہ اپریل ماہ قافلہ کے حوالے سے قافلہ ذمہ داران کو ترغیب دی کہ جہاں جہاں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے وہاں پہلے علاقائی دورہ کرتے ہوئے ہفتہ وار اجتماع کی دعوت دینے کا سلسلہ کیا جائے اور بھرپور انداز میں ذمہ داران اور دیگر عاشقان رسول کو ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کروائی جائے۔ سیشن کے دوران رکن شورا نے قافلوں میں سفر کرنے والے عاشقان رسول کو مدنی چینل دیکھنے کی دعوت عام کرنے کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کو بھی پروموٹ کرنے کا ذہن دیا۔ شعبہ تعلیم کے تحت 12 اپریل کو فیضان مدینہ کراچی میں یاد رمضان اجتماع کا انعقاد ہوا، جس میں مختلف اداروں سے وابستہ پروفیسرز، ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس نے شرکت کی۔ رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے تعلیم کے ساتھ ساتھ کردار سازی کی اہمیت پر گفتگو کی اور نوجوانوں کو دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا ذہن بھی دیا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم کے تحت 12 اپریل کو فیضان مدینہ کراچی میں یاد رمضان اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں پروفیسر ڈاکٹر طارق راجپوت، محمد زبیر اور محمد سہیل شاہ سمیت دیگر پروفیسرز، ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ شریک ہوئے۔ اس موقع پر شعبہ تعلیم کے نگرانی مجلس پاکستان اور دیگر شعبوں کے اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے عاشقان رسول کی دینی و اخلاقی تربیت کرتے ہوئے نیکی کی دعوت پیش کی اور سنتوں پر عمل کرنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے تعلیم کے ساتھ کردار سازی کی اہمیت پر گفتگو کرتے ہوئے نوجوانوں کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا ذہن دیا۔ یاد رمضان اجتماع میں شریک عاشقان رسول نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ اگر اچھا دوست ہوگا تو اچھے طرف لے کے جائے گا، اچھی راہ پہ لے کے جائے گا، نمازیں پڑھائے گا، قرآن مجید سکھائے گا، مطلب اچھی صحبت بندے کو اچھا بنا دیتی ہے، بری صحبت برا۔ آج کا جو سیشن تھا اس میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ ہمیں اچھے دوست بنانے چاہیے، ایک اچھے سرکل میں رہنا چاہیے جس سے ہماری جو سی ہے تربیت اچھی ہو۔ پریس کلب لودرا پنجاب میں 11 اپریل کو نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں کلب کے عہدیداران سمیت دیگر صحافیوں نے شرکت کی۔ مبلغین دعوت اسلامی نے درود پاک کے فضائل بیان کرتے ہوئے طہارت سے متعلق رہنمائی کی۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پنجاب کے شہر لودھرا پریس کلب میں 11 اپریل کو نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں صدر پریس کلب ملک شفیق آرائی، جنرل سیکریٹری عبداللہ ڈاہا، ملتان پریس کلب کے سینئر نائب صدر خالد چودھری سمیت دیگر صحافیوں نے شرکت کی۔ ملتان
ملتان ڈویژن ذمہ دار میڈیا ڈپارٹمنٹ نے درود پاک کے فضائل بیان کیے اور کثرت سے ذکر و اذکار کرنے کا ذہن دیا۔ نگران تحصیل مشاورت نے فرض علوم بیان کرتے ہوئے طہارت اور اسلامی احکامات کے حوالے سے رہنمائی کی۔ اس موقع پر دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بھی آگاہی دی۔ آخر میں درود و سلام پڑھا گیا اور ملک و قوم کی بھلائی کے لیے دعا کی گئی۔ صحافیوں نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ دعوت اسلامی دے تو اتنا ایک درود پاک دی محفل تھی ہے۔ دعوت اسلامی دے مبلغ اتنا کہ آئین اسا انہاں کو خوش آمدید کی ہے اور انشاءاللہ اے پروگرام ہر مہینے جاری ساری راسی پریس کلب لودرا انہاں دا ضرور ساتھ دے۔ دعوت اسلامی کے تعاون سے، مدنی چینل کے تعاون سے ہم نے یہاں پہ درود پاک کا جو محفل کا یہاں پہ اہتمام کیا ہے۔ ملتان سے دوست تشریف لائے، انشاءاللہ ہماری جو یہ کوششیں ہیں انشاءاللہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود کا سلسلہ ہے جاری رہیں گے۔ تمام صحافیوں کو غسل کا طریقہ اور طہارت کے طریقے بتائے گئے ہیں جو کہ انہوں نے سیکھا ہے۔ امید کریں گے کہ ہر درود شریف کے بعد یہ ایک سیشن رکھا جائے کہ تاکہ وہ اسلامی چیزیں سیکھ جائیں۔ شارٹ کورسز بھی یہاں کروائے گئے اور ماشاءاللہ بہت خوش آئند تھا، اور ہمارے کئی صحافی اسلامی بھائیوں نے نیت بھی کی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ ہر ماہ انشاءاللہ یہ محفل بھی سجائیں گے، اور ساتھ میں شارٹ ٹائم دعوت اسلامی کا ایک بہترین شعبہ ہے کورسز کا، وہ کورسز بھی یہاں پہ ہوں گے۔ انشاءاللہ اس کورسز کے ذریعے سے دعوت اسلامی کا مزید دینی کام یہاں بڑھے گا اور فرائض علوم سیکھنے کا بہترین ہم سب کو موقع ملے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ڈسٹرکٹ لودرا سے آپ کو ایک افسوسناک خبر دیں گے۔ تحصیل کہروڑ پکا میں مبلغ دعوت اسلامی محمد محمود الحسن اتاری 12 اپریل کو قضائے الہی سے انتقال کر گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ اور تدفین میں کثیر تعداد میں عاشقان رسول شریک ہوئے۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پنجاب کے ڈسٹرکٹ لودرا کی تحصیل کہروڑ پکا کے نگران اور شعبہ کفن دفن کے ذمہ دار محمد محمود الحسن اتاری 12 اپریل کو قضائے الہی سے انتقال کر گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ مبلغ دعوت اسلامی کی امامت میں کہروڑ پکا اسٹیڈیم میں ادا کی گئی، جس میں مرحوم کے اہل خانہ، رشتہ دار، علماء کرام، شعبہ کفن دفن کے ڈویژن، ڈسٹرکٹ، تحصیل اور یوسی ذمہ داران، ڈسٹرکٹ مشاورت کے نگران و دیگر شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں سمیت طلباء کرام اور کثیر عاشقان رسول شریک ہوئے۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد مرحوم کے لیے دعائیں مغفرت کی گئی۔ مرحوم محمد محمود الحسن اتاری کی تدفین مقامی قبرستان میں کی گئی۔ تدفین کے بعد مرحوم کی قبر پر اذان دی گئی، تلقین بھی کی گئی اور پھر اجتماعی دعا کا اہتمام ہوا۔ کوالالمپور ملائیشیا میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر امت مسلمہ کے لیے ایصال ثواب اور دارالسنہ میں اجتماع کا انعقاد ہوا۔ مبلغین نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں محمد عمران اتاری کی اس رپورٹ میں۔ فار ایسٹ کے ملک ملائیشیا کے سٹی کوالالمپور میں صحابی رسول حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سمیت دیگر امت مسلمہ کے لیے ایصال ثواب کا سلسلہ ہوا، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول شریک ہوئے۔ اس دوران تلاوت قرآن پاک کے بعد نگران ملائیشیا مشاورت نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کی اور انہیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے سمیت دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی متین کی خدمت کرنے اور دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا گیا۔ اختتام پر ایصال ثواب کے لیے دوار فاتحہ خوانی کا سلسلہ بھی ہوا۔ دوسری جانب دارالسنہ چھایا امپنگ میں دعوت اسلامی کے تحت سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں کی شرکت ہوئی، جبکہ مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے اور انہیں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے سنتوں کی اتباع و پیروی میں زندگی گزارنے کا ذہن دیا۔ اسی دوران ذکر اللہ اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا، جبکہ اختتام پر صلاۃ و سلام پڑھا گیا اور ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ ناظرین، آپ بھی نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے اور اجر پائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں یورپی ملک اٹلی سے بتائیں، جہاں فیضان مدینہ بوستو آرسیزیو میں ہونے والے سیشن کے دوران شرکاء اسلامی بھائیوں کو دینی ماحول سے خود بھی وابستہ ہونے اور دیگر کو بھی نیکی کی دعوت دینے کا ذہن دیا گیا۔ مزید تفصیل جانتے ہیں اویس اتاری کی اس رپورٹ میں۔ یورپی ملک اٹلی کے شہر بوستو آرسیزیو میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان مدینہ میں ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی۔ اس دوران مبلغین دعوت اسلامی نے فیضان مدینہ بوستو آرسیزیو سمیت اٹلی کے دیگر شہروں اور عالمی سطح پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی اور شرکاء اسلامی بھائیوں کو بھی اس دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی متین کی خدمت کرنے اور دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا گیا، جبکہ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے قافلے میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی گئی۔ اسی دوران عاشقان رسول میں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے انہیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن بھی دیا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب یہاں خبر دیں افریقی ملک تنزانیہ سے، جہاں چنیکا میں 6 مختلف قافلوں میں جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام اور طلباء کرام اور مبلغین سمیت مقامی عاشقان رسول کا سفر ہوا، جس دوران درس و بیانات سمیت سیکھنے سکھانے کے حلقے ہوئے۔ مزید احوال جانتے ہیں محمد یونس اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے تحت دنیا کے مختلف مقامات پر نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے قافلے راہ خدا میں سفر کی سعادت
پاتے ہیں ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملے۔ گزشتہ دنوں افریقی ملک تنزانیہ کے شہر دارالسلام کے اطراف علاقے چنیکا میں جہاں 6 مختلف قافلوں کا راہ خدا میں سفر ہوا، ان قافلوں میں جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام و طلبہ کرام اور مبلغین دعوت اسلامی سمیت مقامی عاشقان رسول کی بھی شرکت ہوئی، جبکہ اجر و ثواب کے حصول اور علم دین کی برکات پانے کے لیے درس و بیانات سمیت سنت و آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقے ہوئے، اور دوران قافلہ ہی مختلف مقامات پر نیکی کی دعوت دیتے ہوئے مقامی عاشقان رسول اور شرکاء اسلامی بھائیوں کو نیکیوں بھری زندگی گزارنے، قبر و آخرت کی تیاری کرنے اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی اختیار کرنے کی ترغیب دلائی گئی۔ مختلف حلقوں کے دوران شرکاء قافلہ عاشقان رسول کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں مختلف مسائل کے بارے میں بھی بتایا گیا، جبکہ مزید فرائض علوم سیکھنے کا ذہن بھی دیا گیا، جس پر قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے اپنے اپنے علاقوں میں دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی اچھی نیتیں کی اور مقامی زبان میں تاثرات بھی دیے، جس کا اردو زبان میں خلاصہ بتایا گیا۔ یہاں قافلے میں آیا اور یہاں میں نے جو ہے وہ کھانے کی سنتیں اور ساتھ میں جو ہے وہ میں نے یہ بھی سیکھا ہے کہ جو ہے وہ مسجد میں وقت جو ہے وہ کیسے گزارا جاتا ہے۔ اس قافلے کے حوالے سے مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی خبروں کو بتایا۔ دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں عاشقان رسول قافلوں میں سفر کرتے ہیں، 3 دن 12 دن 30 دن 12 ماہ کے لیے سفر کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ یہ جامعۃ المدینہ کے طلباء موجود ہیں اور اس وقت جو ہے یہ قافلے میں جا رہے ہیں 3 دن کے لیے، مختلف علاقوں مختلف مساجد میں جائیں گے، وہاں نیکی کی دعوت عام کریں گے انشاءاللہ۔ آپ دنیا میں جہاں بھی ہیں آپ بھی قافلوں میں سفر کیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی قافلوں میں سفر کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام پائیے۔ اسلامی بہنوں میں بھی ماہ اپریل ماہ اجتماع کے طور پر منانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے 6 اپریل کو عالمی مجلس مشاورت کا مدنی مشورہ ہوا، جس میں نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے نئے مقامات پر ہفتہ وار اجتماع شروع کرنے کے ساتھ ساتھ دینی کاموں کو وسعت دینے کے حوالے سے اہداف دیے۔ دعوت اسلامی کے تحت اسلامی بہنوں میں بھی ماہ اپریل ماہ اجتماع کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ اسی مناسبت سے 6 اپریل کو عالمی مجلس مشاورت کا مدنی مشورہ ہوا، جس میں نگران عالمی مجلس مشاورت، نگران پاکستان مجلس مشاورت، معاون نگران انٹرنیشنل افیئرز ڈپارٹمنٹ، اراکین عالمی مجلس مشاورت اور سب کانٹیننٹ نگران اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ مشورے میں ماہ اپریل کو ماہ اجتماع کے طور پر منانے کے حوالے سے خصوصی اہداف طے کیے گئے۔ اس موقع پر سنت و بھرے اجتماعات میں اسلامی بہنوں کی تعداد بڑھانے، نئے اجتماعات شروع کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی پیغام کو مزید عام کرنے کے لیے مؤثر طریقہ کار اور تجاویز پر رہنمائی کی گئی۔ مشورے میں جامعۃ المدینہ گرلز میں درس نظامی میں داخلوں کے حوالے سے بھی سب کانٹیننٹ نگران اسلامی بہنوں کو اہداف دیے گئے۔ اس سلسلے میں فیضان آن لائن اکیڈمی کی سہولیات سے متعلق بھی آگاہی فراہم کی گئی۔ مشورے کے اختتام پر اسلامی بہنوں نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا کہ دینی کاموں کو مزید وسعت دیتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اسلامی بہنوں تک علم دین اور نیکی کی دعوت پہنچ سکے۔ کراچی کے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ناظم آباد ٹاؤن میں 8 اپریل کو اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد ہوا، جس میں قرب و جوار سے کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اختتام پر نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن کروائی۔ کراچی سٹی کے ڈسٹرکٹ ناظم آباد ٹاؤن میں 8 اپریل کو ہفتہ وار سنت و بھرے کا انعقاد کیا گیا، جس میں قرب و جوار سے دعوت اسلامی کے ذمہ دار اور دیگر اسلامی بہنوں نے بھی شرکت کی۔ ہفتہ وار اجتماع میں سنت و بھرے بیان کے بعد نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے امت مسلمہ کی خیر و بھلائی، ملک کی سلامتی اور دینی کاموں کی ترقی کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ ہفتہ وار اجتماع کے بعد مدنی مشورے کا بھی انعقاد ہوا، جس میں دینی کاموں کو بڑھانے کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ مدرسۃ المدینہ بالغات کے داخلوں میں اضافے، گھروں میں درس اور دینی کاموں میں شرکت کی ترغیب دی گئی۔ نگران عالمی مجلس مشاورت نے ذمہ دار اسلامی بہنوں کو دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں بھرپور حصہ لینے اور اپنے اپنے حلقوں میں ان کاموں کو مزید بڑھانے کا بھی ذہن دیا، جس پر مشورے میں شریک اسلامی بہنوں نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی خبروں کا اختتام اب یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے اور دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatIslami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج 14 اپریل کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا